بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 16 سالوں میں پہلی بار ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی۔ میرا نام انیسہ رحمان ہے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ میرا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ زکوٰۃ کے پیسوں پر چلتا تھا، جبکہ میں تعلیم اسکالرشپ پہ حاصل کر رہی تھی۔ تعلیم کے اضافی اخراجات اور اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے میں اور میری ماں محنت مشقت بھی کر لیتی تھی۔ میرے ان حالات میں پہنچنے کی وجہ بھی میرے اپنے ہی تھے کہ مجھے زکوٰۃ لے کر کھانا پڑا۔ میرے بچپن میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے۔ میرے دادا گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار تھے۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے۔ میرے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد تایا نے ساری زمین بزور طاقت ہم سے ہتھیا لی تھی، اور اب نظریں ہمارے گھر پر تھیں جو ہم کسی بھی صورت خالی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دیہاتوں میں عام طور پر بھائیوں کے گھر اکٹھا ہوتے ہیں اور مین گیٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارا گھر بھی بالکل اسی طرح تھا۔ میرے تایا نے ہمارے گھر کا رستہ بند کر کے صحن میں دیوار کھڑی کر دی تو ہم قید ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میرے پڑوسیوں نے ہمارے کمرے کی دیوار گرا کر ہمیں اپنی گلی سے گزرنے کے لیے راستہ دیا۔ میرے تایا نے ہمارا راستہ اس لیے بند کیا تھا کہ ہم تنگ آ کر اپنا گھر ان کو دے دیں اور یہاں سے چلے جائیں، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دوسرا راستہ کھول دیا تو میرے تایا نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے اپنا گھر گرا کر ہمارے گھر کے ارد گرد گہرے گڑھے کھدوائے اور ان کو پانی سے بھر دیا، جس کی بنا پر بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے 1 مہینے میں ہی ہمارا گھر زمین بوس ہو گیا، اور ہماری اتنی حیثیت نہ تھی کہ دوبارہ گھر تعمیر کر سکتے۔ مجبوراً ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر اپنے ننھیال کے گاؤں آ گئے۔ ہمارے ماموں نے ہمیں گھر میں رکھنے سے معذرت کر لی۔ گاؤں کے باہر لکڑی کا بنا ہوا کھوکھا تھا جس میں کبھی بچوں کے لیے گولیاں اور ٹافیاں بیچی جاتی تھی۔ جب کھوکھے کے مالک کو ہماری حالت کا پتہ چلا تو اس رحم دل انسان نے اپنا خالی کھوکھا ہم ماں بیٹی کو رہنے کے لیے دے دیا۔ میں اور میری ماں نے کچڑے کے ڈھیر سے بوریاں اور پرانے کپڑے چن کر کھوکھے کے ارد گرد لگائے تاکہ باہر سے کوئی آدمی اندر نہ دیکھ سکے، اور پھر کچھ ایسی بوریاں اس کے فرش پر لگا دیں تاکہ سونے میں آسانی رہے۔ میرے ننھیال والے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن انہوں نے ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری سہارا یہ کھوکھا تھا۔ یہ ہمارا گھر بھی تھا، کچن بھی تھا، سب کچھ تھا۔ البتہ میرے ماموں کا یہ احسان ہے کہ وہ لوگ اپنی زکوٰۃ ہم کو دے دیا کرتے تھے، جس سے ہمیں کھانے پینے کی تنگی نہیں ہوئی اور میری تعلیم بھی چلتی رہی۔ جب میرے تایا نے دیکھا کہ میں اور میری والدہ لوٹ کر مجبور ہو کر دوبارہ ان کی دہلیز پر نہیں آئے تو ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ ماں بیٹی کوئی قانونی کارروائی نہ کریں۔ اس لیے میرے تائی کے بیٹے نے مجھے اور میری والدہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور 2-3 بار اپنے گنڈوں کے ہمراہ میری عزت پامال کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بالکل اسی بات کے مستاق اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے، ان کی ہر چال سے، ان کے ہر شر سے محفوظ رکھا۔ یوں میں اپنے ننھیال کی زکوٰۃ پر پڑھ کر جوان ہوئی، اور پھر میری والدہ نے مجھے پسند کی شادی کا اختیار دیا، مگر میں نے اپنی مرضی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے کلاس فیلو نے مجھے بہت بار پرپوزل بھیجا، لیکن میں نے ریجیکٹ کیا۔ آخرکار میں نے اس کو اپنی والدہ سے ملنے کا کہا۔ یوں میری والدہ کی رضامندی سے میری اس کلاس فیلو سے شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے والدہ نے میری ساری حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی تاکہ کل کو شادی کے بعد مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو، کوئی سچائی سامنے آنے کا خطرہ نہ ہو۔ یوں میں رخصت ہو کر اپنے شوہر عماد کے ساتھ آ گئی۔ پھر ہم دونوں کو دبئی میں جاب مل گئی اور ہم لوگ یہاں منتقل ہو گئے۔ ہماری شادی سے لے کر آج تک کبھی ہم لوگوں میں محض تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل ہم لوگوں نے سوچا کہ اپنا کچھ پیسہ پاکستان بھیجا جائے اور وہاں کوئی کاروبار کیا جائے۔ اس سوچ کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے میرا شوہر پاکستان آیا۔ اس نے ایک پرائیویٹ بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا۔ بینک انتظامیہ نے اسے پوچھا کہ آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے تو ایک مخصوص فرقے کے متعلق بتایا
کہ بینک میں اس فرقے کو اپنا فرقہ مان لیں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔ میرے شوہر نے لالچ میں آ کر بینک کے کاغذات میں اپنا فرقہ وہی لکھوا دیا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ جب اس بات کی مجھے خبر ملی، میں اپنے شوہر سے لڑ پڑی اور تب تک ناراض رہی جب تک وہ دوبارہ ایک نئے بینک میں ہمارا اکاؤنٹ نہیں کھولا گیا۔ اس اکاؤنٹ میں اپنا ٹھیک مسلک رکھوانے کے بعد باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ہر سال ہمارے پیسے سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ میرے شوہر نے میری خواہش پوری کرنے کے بعد دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا، اپنے رویے پر معافی مانگی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ طائب ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کی غلطی کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ جب میرا شوہر واپس میرے پاس پہنچا تو اس نے مجھے کہا، یہ اتنی زیادہ کوئی لڑنے والی بات نہیں تھی، ہم لوگ ہر سال اپنی ساری دولت پر زکوٰۃ لازم دیتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سن کر اسے بتایا کہ میں جن حالات سے گزر کر آئی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی حقدار تک پہنچے۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر زکوٰۃ اسلام میں نہ ہوتی تو آج میں اور میری والدہ زندہ نہ ہوتی، ہم لوگ کب کے خودکشی کر گئے ہوتے۔ میرے ماموں نے اپنی زکوٰۃ اور صدقہ خیرات وغیرہ دینے کے علاوہ کبھی ہماری کوئی مدد نہیں کی، اور باقی لوگوں نے بھی ہمیشہ زکوٰۃ اور صدقات ہی ہم لوگوں کو دیے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا تھا اور مجھے لگتا تھا ہم لوگ کسی کو ناحق قتل کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے فوراً سے دوسرا اکاؤنٹ کھلوانے اور زکوٰۃ لازم ادا کرنے کا کہا۔ میں معافی چاہتی ہوں، میرا رویہ غلط تھا، لہجہ غلط تھا، لیکن میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ میں آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے میری بات سن کر میری حالت کو سمجھا، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور وعدہ کیا کہ جہاں تک بھی ہو سکا میرا پیسہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے صرف ہوگا۔ میں اپنی کہانی کے آخر میں تمام قارئین کو کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے بینکوں میں محفوظ پڑا ہوا آپ لوگوں کا پیسہ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرتے کئی لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے۔ آپ بینک سے سود لے کر گناہ کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس پیسے پر زکوٰۃ دے کر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب کمائیں۔